بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمت لا ولاگ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی حق مہر کے حوالے سے ہم سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ڈسکس کریں گے۔ بہت اہم اصول وضع کیے گئے ہیں اس فیصلے میں، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ بتاتا ہوں جس پہ یہ کیس رپورٹ کیا گیا ہے۔ PLD 2024 سپریم کورٹ صفحہ 291 291۔ اس میں کیا ہولڈ کیا گیا ہے جی؟ سپریم کورٹ نے اس میں ہولڈ کیا اپنے فیصلے میں کہ حق مہر ایک مسلمہ حق ہے، مہر کوئی خیرات یا تحفہ نہیں ہے۔ اب وہ بات ذہن میں رکھ لیں ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ حق مہر جسٹ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، صرف لکھ دینے کی حد تک ہوتا ہے، دینا ضروری نہیں ہوتا، دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر نہ دیا جائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بھی شادی شدہ شخص جب شادی کے ٹائم اگر حق مہر لکھتے ہوئے اگر ذہن میں یہ باتیں رکھتا ہے تو وہ یہ بات غور سے سن لے۔ یہ سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کر دیا ہے کہ یہ حق ہے، کوئی خیرات یا تحفہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کا دیا ہوا وہ حق ہے جو بیوی کی سماجی اور قانونی حیثیت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ بیوی کی مکمل ملکیت، مہر پر صرف اور صرف بیوی کا حق ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ حق مہر پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ فارمیلٹی سمجھتے ہیں، لکھنے کے وقت کے لکھ دیں، کوئی جتنا مرضی لکھ دیں، ہم نے کون سا دینا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو دوسری بات یہ ہے کہ اس کی صرف جو ہے اس پہ حق جو ہے وہ بیوی کا ہے اور کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، حق مہر صرف بیوی کا ہوتا ہے، اور اس کی واحد اور ایبسلوٹ مالک جو ہے وہ بیوی ہوتی ہے، اور اس رقم یا جائیداد پر شوہر یا کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ بات بڑا کلیئر ہو رہی ہے بات، میرا خیال ہے کہ میں یہ سپریم کورٹ کا کیس آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اس میں ہولڈ کیا ہے کہ اس پہ کسی کا اور کوئی حق نہیں ہے۔ حق مہر صرف اور صرف بیوی کا ہوگا، اس کے علاوہ اور کسی کا یہ حق نہیں ہے، نہ شوہر کا اور نہ ہی کسی اور رشتہ دار کا۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کیا لکھا ہے جی کہ اقرار نامہ یا معاہدہ۔ اچھا جی، ایک اور اہم بات جو کہ بڑی ضروری ہے کہ حق مہر تو لکھ دیا جاتا ہے نکاح نامہ میں، اور اس کے بعد ایک الگ سے اقرار نامہ یا معاہدہ لکھ لیا جاتا ہے اس حق مہر کی بابت کہ یہ جی اس میں یہ کنڈیشن ہوگی۔ اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے؟ اقرار نامہ یا معاہدے کی قانونی حیثیت، عدالت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر کوئی ایسا اقرار نامہ، سمجھوتا یا ایگریمنٹ تیار کیا جاتا ہے جس کے ذریعے بیوی سے اس کا حق مہر چھڑوایا جائے، ویو کرایا جائے، تو ایسا دستاویز کالعدم وائڈ تصور ہوگا۔ اب یہ بات آپ کلیئر کر لیں جی حق مہر کے حوالے سے، یہ جو سپریم کورٹ نے ایک اہم جو ہے فیصلہ دیا ہے اس حوالے سے کہ جی اب کوئی بھی ایگریمنٹ اس کے علاوہ اگر لکھا جائے گا تو اگر آپ یہ سمجھیں، کوئی بھی شخص یہ سمجھے کہ حق مہر جو ہے وہ نکاح نامے پہ تو لکھا گیا ہے لیکن ہم نے کوئی تحریر کروا لی ہے، کوئی ایگریمنٹ کروا لیا ہے جس سے یہ ویو کیا ہے، اس نے اپنے حق سے دستبردار ہوئی ہے بیوی جو ہے وہ حق مہر کے حق سے، تو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ایگریمنٹ کوئی ہو بھی صحیح تو قانونی طور پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور اگر یہ لکھا بھی جائے تو پھر بھی بیوی جو ہے وہ اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتی اور نہ ہوتی ہے۔ اور اگر بیوی اس کو اون نہ کرے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اور بیوی اس کو اون نہ کرے، جہاں یہ ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے اور بیوی اس کو اون نہ کرے، وہ کہے کہ زبردستی لکھوایا ہے، میرے علم میں نہیں ہے، میرے انگوٹھے نہیں ہیں، میرے دستخط نہیں ہے، واٹ ایور جو بھی ہو، اگر بیوی اس کو اون نہ کرے تو اس ایگریمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جو یہ لکھ بھی دیا جائے اس میں۔ تو یہ تھا جی فیصلہ سپریم کورٹ کا حق مہر کے حوالے سے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سلوگی ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔